بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ پاکستان کی قومی سیاست کس کروٹ بیٹھنے جا رہی ہے۔ 10 جون کو بجٹ ہے اور بجٹ سیشن شروع ہو جائے گا۔ 10-12 دن کے اندر اندر بجٹ منظور کروانا ہے، اور ساتھ ساتھ 2 خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی کہ 5 جولائی کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی اور 5 اکتوبر کو انتخابات ہو جائیں گے۔ یہ باقاعدہ طور پہ تاریخ دی جا رہی ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ ملا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھ لیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ بھی عام انتخابات کے لیے تیار ہیں، اکتوبر میں کسی بھی وقت وہ کہیں گے تو ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ووٹر لسٹیں ابھی تک مہمہ بنی ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاص طور پر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے سے ہی اس کا کردار مشکوک ہے ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف، اور وہ فیور میں ہے مسلم لیگ نواز، اور اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے اس کے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے، اور میدان سجنا ہے پنجاب میں سب سے بڑا، اور یہیں پہ ہی سب سے زیادہ جو انتخابی فریستے ہیں سب سے زیادہ وہاں پہ شکایت آ رہی ہے۔ اگر کسی گھر کے 6 لوگ ہیں تو 6 کے 6 ووٹ مختلف جگہوں پہ پھینک دیے گئے ہیں، اور یہ پتہ ظاہر ہے 12 کروڑ ووٹر ہے تو ہر ووٹر تو اپنا ووٹ چیک نہیں کرتا، جا کے جناب میسج بھیجے اور اس کے بعد چیک کرے، بہت کم لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ ڈیٹ گزر جائے گی، قواعد و ضوابط کے تحت پورا پروسیجر ہو جائے گا اور وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی پوری تیاریاں کر کے، تیاریاں مین ان ورڈز کاماز میں، تو تیاریاں کر کے انہوں نے انفارم کر دیا کہ جناب آئیں اور جیسا چاہیں گے الیکشن ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ادھر گراؤنڈ سچویشن کیا ہے۔ اب دھڑکا لگا ہوا ہے مسلم لیگ نواز کو بھی، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کو بھی، کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور گڑبڑ کس نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ بجٹ کے بعد ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور بجٹ کے بعد کوئی نہ کوئی کارروائی ڈل سکتی ہے، کوئی اتحادی ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور اتحادی چھوڑ کے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ 2 دن پہلے چودھری برادران، چودھری شجاعت صاحب، چودھری وجاہت، چودھری پرویز الہی صاحب، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف، ان کی ایک فیملی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس فیملی میٹنگ میں چودھری وجاہت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب ایک سائڈ پہ تھے، چودھری شجاعت صاحب دوسری سائڈ۔ تو میٹنگ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، اور اگلا انتخاب سے پہلے ہمیں اپنا وزن جو ہے کاف لیگ کو، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈال دینا چاہیے۔ یہ جو ہم 50-50 ہو گئے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی، چودھری وجاہت کے بیٹے حسین الہی، یہ سب کے سب ادھر آ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور سالک حسین، شافی حسین اور طارق بشیر چیمہ صاحب یہ ادھر چلے گئے ہیں۔ لہٰذا اس تقسیم کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں پی ٹی آئی کی طرف آنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو سچویشن بنی ہے اس میں عمران خان صاحب مقبول ترین رہنما ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہمیں یعنی کہ کیونکہ سالک اور شافع جو چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں اور طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ اگلی انڈرسٹینڈنگ کی جائے، یا تو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑا جائے، یا پھر اپنے نشان پہ لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون کے ساتھ کی جائے۔ اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ اس وقت یوں کہنا چاہیے بلیک میں فروخت ہو رہا ہے، اور ٹکٹ الیکشن کے لیے، امیدواروں کے لیے، تو یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوا تو آپس میں فیملی ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، اور یہ کام ہمیں بر وقت کرنا چاہیے، لیٹ ہو گئے تو کوئی فائدہ نہیں، اور اس لیے اب زیادہ چانسز جو بنتے جا رہے ہیں کہ کاف لیگ واپس چودھری برادران آپس میں فیملی متحد ہو جائے گی، اور بجٹ کے بعد جو 2-3 ووٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا۔ پھر ایک دو اور اتحادی جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں، اور متحدہ قومی موومنٹ ہو یا بی اے پی ہو، باپ، کیونکہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ باپ کے باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ معاملات بڑے خراب ہیں اور جو کچھ کھیل کھیلا گیا وہ درست نہیں ہے، تو اس کی تپش شدت حدت پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا ہو یہ رہا ہے کہ اب
शहबाज शरीफ साहब और अपनी पूरी टीम के साथ वो गए चौधरी शुजात साहब के घर और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा जी आपके दोनों वज़ीर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तारिक बशीर चीमा साहब और सालिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सालिक जशा से मैं मिक्सअप कर रहा हूँ, तो खैर वो बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, लिहाजा बड़ी तारीफ़ शरीफ की। और बुनियादी तौर पे यही था कि जनाब हमें छोड़ के नहीं जाना आप लोगों ने, क्योंकि वोटों का फ़र्क है 2 का और बजट तक इंतज़ार किया जा रहा है और इस दौरान हो सकता है IMF के साथ भी कोई बातचीत हो जाए और कोई ना कोई डील हो जाए, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस तो बढ़ा दी गई हैं, मज़ीद उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी की जा रही है 270 रुपये तक ले जाने की, वो भी हो सकता है पूरी हो जाए। बिजली की कीमत भी बढ़ाई जा चुकी है, लिहाजा वो हो जाएगा, जैसे बजट मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए एक तरफ तो काफ लीग को किया जा रहा है कि जी आप हमें छोड़ के नहीं जाना चौधरी शुजात साहब की तरफ, और दूसरा पैरेलल क्या है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि आएँ बैठ के हमारे साथ बात करें कि इलेक्शन अक्टूबर में करवाने हैं या फिर उससे आगे करवाने हैं, ये चीज़ भी जहन में रखिए। अब ये सिस्टम सारे का सारा धड़ाम से गिरेगा कैसे? मुस्लिम लीग नवाज़ अपना गेम प्लान लेके चल रही है, जरदारी साहब अपना गेम प्लान लेके चल रहे हैं। पिछली 2 वीडियोज़ में उसका सारा बता चुका हूँ, लिहाजा उसको अलग देखें और इसको अलग देखें। अब मुस्लिम लीग नवाज़ को अंदाज़ा इस बात का हो चुका है कि जनाब ये सारे का सारा हमें भी माइनस करने के चक्कर में है, जरदारी साहब और ख़ान साहब को भी माइनस करने के चक्कर में है और अपना सारे का सारा उल्लू सीधा कर रहे हैं। और काफ लीग की तरफ उनका भी रुझान है, लिहाजा नून लीग भी काफ लीग के पास गई और उनको राज़ी करने की कोशिश की। एक तो ये कि अचानक हमें छोड़ना नहीं है और दूसरा ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी साथ मिला लेते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की स्पीकरशिप है, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे तो कोई ना कोई गिटमिट कर लेते हैं। तो अभी तक जो लग रहा है बज़ाहिर उसमें हमारे पास जो इत्तलात हैं वो यही है कि अगला इलेक्शन अगर जीतना है तो चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन इलाही साहब का बिल्कुल वो है बिलीफ, और चौधरी वजाद साहब का भी, कि जनाब इधर से नून लीग से हमें इतनी तवक्को नहीं है, हमें उधर ही जाना चाहिए, यानी कि इमरान खान साहब की तरफ। अब एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब, मैंने आपको बताया बातचीत के लिए दावत दे चुके हैं, हालांकि कहाँ राना सनाउल्लाह साहब और कहाँ बातचीत, वो तो सिर्फ खूनी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। बहरहाल अब होना क्या है, होना ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर अलवी साहब वो एक कार्ड खेलेंगे, क्योंकि अगर हो जाता है और बिल्कुल जरदारी साहब क्योंकि मान नहीं रहे आम इंतखाबात के लिए, वो अपना गेम प्लान लेके चल रहे हैं और वो यहाँ तक भी जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर फौरी नहीं, अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है तो फिर जो केयर टेकर सेटअप हो उसको लंबा खींचें, ठीक है। वो हर सूरत में दरमियान में एक बफर पीरियड चाह रहे हैं, थोड़ा सा मिल जाए उनको ताकि तैयारी कर लें, क्योंकि फौरी इलेक्शन नहीं वो चाहते बुनियादी तौर पे, क्योंकि उन्होंने अभी काफ़ी तैयारी करनी है, तैयारी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, उसके लिए वो टाइम चाह रहे हैं। वो टाइम इसी सेटअप को आगे लेके बढ़ें तब मिल जाए, या केयर टेकर सेटअप आ जाए तवील दौरानिए का, वो आगे बढ़े तो भी ठीक है। इस तरह की चीज़ें वो करना चाह रहे हैं। एक सिलेक्शन की भी वो इसीलिए बातें करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ पैरेलल अपना खेल खेल रही है और उसको अंदाज़ा हो गया नवाज शरीफ साहब को भी, मरीम साहिबा को भी, कि जरदारी साहब जो हैं वो दूसरी तरफ पिंडी के साथ मिलके कुछ ना कुछ हमारे साथ बड़ा हाथ ना हो जाए। लिहाजा नवाज शरीफ साहब और मरीम सफदर साहबा तवील दौरानिए का निगरान सेटअप वो भी नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं इलेक्शन हो। लिहाजा अब बातचीत के लिए वो आए हैं, तैयार हुए हैं। अब ये सारा सेटअप कैसे गिरेगा, ये बात सुन लें ज़रा। और वो इसलिए है कि जरदारी साहब भी राज़ी रहें, उसमें यह कि काफ लीग निकल जाती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट निकल जाती है, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी कुछ देने के लिए तैयार नहीं, अभी तक लॉलीपॉप सुर्ख बत्ती के पीछे लगाया हुआ, ट्रक की बत्ती के पीछे, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। जो मुआहदे किए थे वो अभी बने हैं, रद्दी की टोकरी में पड़े हैं। लंबे लंबे मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं, आज एक दौर हो गया, दूसरा दौर हो गया, तीसरा दौर, बलदियाती इलेक्शन, मरदमशुमारी और
پاور شیئرنگ کچھ نہیں، نتھنگ، 0+0=0 یہ چل رہا ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بجٹ منظور ہونے کے بعد اس بات کا امکان موجود ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اعتماد کا ووٹ لیں اور اپنی اکثریت ثابت کریں، کیونکہ لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو لوٹاکریسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی ووٹ دے گا، یعنی کہ پی ٹی آئی کا وہ عالم گروپ ہے، ترین گروپ ہے، جو بھی ہے، راجہ ریاض صاحب کی سربراہی میں بیٹھے ہیں جو، اگر وہ کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی کریں گے اور اعتماد کا ووٹ دیں گے شہباز شریف صاحب کو، وہ بھی اپنی ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ان کی سیٹ بھی نہیں بچنی، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس لیے اب یہ ایک وایا میڈیا نکلے گا اور اس پہ بات ہوگی کہ جناب اعتماد کا ووٹ، اور اعتماد کا ووٹ نہ ملا شہباز شریف صاحب کو تو پھر آٹومیٹکلی یہ سب کچھ ڈیزالو ہو جائے گی قومی اسمبلی، اور نگراں سیٹ اپ آئے گا اور وہ پھر الیکشن کروائے گا۔ اس لیے 5 جولائی کا نام لیا جا رہا ہے اور 5 اکتوبر کو کے اندر انتخابات کی تاریخ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ہے پیچھے فلسفی اور یہ ہے طریقہ کار، تاکہ زرداری صاحب بھی خوش ہو جائیں اور ان پہ بھی وہ زرداری صاحب بھی خوش رہیں گے کہ جناب ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو اسمبلی نہیں توڑی، وہ تو اعتماد کا ووٹ تھا وہی نہیں ملا۔ اور ووٹ ہیں 2 صرف، وہ کاف لیگ کے ہو جائیں، ایم کیو ایم ہو جائے، بی اے پی ہو جائے، وہ کوئی بھی چلا جائے، شاہ زین بگٹی صاحب چلے جائیں اور متانی صاحب چلے جائیں، 2 ووٹ ہیں، اس کے علاوہ کوئی پیچھے بڑی بات نہیں رہ گئی۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس دوران ایک جھڑپ بھی ہوئی ہے، اور جھڑپ ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، قومی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، چیئرمین تھے جی عفنان اللہ، شاہد اللہ خان صاحب کے بیٹے، اور شبلی فراز صاحب موجود تھے، اور فوزیہ ارشد، ہمایوں محمد، اور وہاں پہ ڈاکٹر شہباز گل کی اہلیہ کی ڈگری کی بات تھی، وہاں پہ اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی۔ شبلی فراز صاحب نے عفنان اللہ کو کچھ کہا، ریمارکس پاس کیے، اس کے بعد عفنان اللہ نے کہا، عفنان اللہ چونکہ چیئرمین ہے کمیٹی کے، اور پھر فوزیہ ارشد نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو معاملہ اس حد تک بڑھا کہ سارجنٹ کو بلانا پڑا، یعنی کہ قومی اسمبلی کی جو اسپیشل فورس ہوتی ہے ان کو آنا پڑا، اور وہ آ کے انہوں نے سچویشن کو قابو کرنا پڑا، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا، اتنی تلخی ہو چکی تھی۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور کیسے بڑھتی ہیں، اور پھر ایک اور بھی خبر لے لیں جاتے جاتے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز مریم گروپ کے 4 رہنما وہ ناراض، اور انہوں نے اپنی احتجاج اور ناراضگی پہنچا دی ہے پارٹی لیڈرشپ تک۔ ایک تو ہیں زبیر صاحب جو کہ ترجمان ہیں نواز شریف صاحب اور محترمہ مریم صاحبہ کے، اور ڈاکٹر فضل چودھری صاحب ہیں اسلام آباد سے، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نون، طلال چودھری صاحب نون۔ ان 4 کو ابھی تک کوئی عہدہ، کوئی نہیں ملی تھی کابینہ میں جگہ، اور معاونین کے طور پہ بھی ان کو نہیں لیا گیا۔ تو اس پہ یہ 4 غصے میں ہیں اور اپنا احتجاج پہنچایا ہے پارٹی لیڈرشپ کی طرف کہ جو کیا کہنا چاہیے چوری کھانے والے مجنوں ہیں ان کو آپ نے، شہباز شریف صاحب نے اپنی کابینہ میں شامل کر لیا، جبکہ جو صحیح مار کھانے والے ہیں وہ بیچارے وہیں کے وہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔